Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے کلاس 6 کے لیے اسائنمنٹ کے حوالے سے. ہمارا یہ سبق نمبر 3 ہے، لیکن بک میں آپ کا یہ سبق نمبر 4 دیا ہوا ہے. صفحہ نمبر 13. ہمارے اس سبق کا ٹاپک ہے طہارت. طہارت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، طہارت کہتے ہیں ظاہری اور باطنی نجاست سے جسم کو پاک رکھنا. ٹھیک ہے، ظاہر اور باطن ہمارا پاک ہوگا تو ہی ہماری طہارت جو ہے وہ قابل قبول ہوگی اور درست مانی جائے گی. آپ کو جو یہ سبق دیا ہوا ہے یہ ایک مکالمے کے انداز میں دیا گیا ہے. مکالمہ کہتے ہیں بات چیت کو، جو کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کے درمیان بات چیت ہے. تو شروع کرتے ہیں اس چیپٹر کو. اس میں ہمیں باقاعدہ پاکی کے حوالے سے وضو کے فرائض، غسل کے فرائض اور ایسے ہی کچھ اور ٹاپکس دیے گئے ہیں جس سے ہمیں واضح ہو جائے گا کہ ہماری طہارت ہمیں کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں اس سبق کو. اسلامیات کی ٹیچر جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی سارے بچے کھڑے ہو گئے. جیسے آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں سلام کے لیے، جیسے ہی کوئی ٹیچر کلاس میں انٹر ہوتا ہے اور آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ اس طریقے سے آپ کو پورا ایک اسلامیات کا پیریڈ اس میں دیا گیا ہے اور اس میں اس سبق میں پورا طہارت کے حوالے سے لیکچر موجود ہے. ٹھیک ہے، بچے سلام کرتے ہیں، ٹیچر سلام کا جواب دیتی ہیں. ٹیچر شروع کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں، اللہ تعالیٰ سے ہم سب بہت محبت کرتے ہیں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت فرمائے. کون کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرے؟ ٹھیک ہے، تو ٹیچر نے ان الفاظ سے اپنے پیریڈ کا آغاز کیا اور انہوں نے اس طریقے سے بچوں سے سوال کیا کہ کون کون چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں سے محبت کرے. تو سب بچوں نے ہاتھ بلند کر دیے. لیکن بچوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف بیان فرما دیا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت میں ہے واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. ٹھیک ہے، طہارت والوں سے یعنی جو لوگ طہارت رکھتے ہیں، خود کو پاک صاف رکھتے ہیں، ان سے محبت فرماتا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ جو دانش ہے وہ پوچھتا ہے طہارت کسے کہتے ہیں؟ ٹیچر نے کیا جواب دیا؟ ظاہری اور باطنی نجاست سے اپنے جسم، لباس، دل اور دماغ پاک رکھنے کو طہارت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے صرف منہ ہاتھ دھو لیے یا آپ نے نہا لیا یا وضو اور غسل کر لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں، بلکہ آپ کا جسم پورا پاک ہونا چاہیے، لباس بھی یعنی آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں، دل اور دماغ بھی، آپ کے دل اور دماغ میں بھی کوئی غلط بات اس وقت موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ان تمام چیزوں سے اپنے جسم کو پاک رکھیں گے تو ہی طہارت کہلائے گی. دانش پوچھتا ہے صفائی اور طہارت میں کیا فرق ہے؟ جیسے کلاس میں بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ الگ الگ سوالات کرتے ہیں ٹیچر سے اور ٹیچر اس کا جواب دیتی ہیں. تو اس طریقے سے آپ کو اس میں مکالمہ دیا گیا ہے. دانش دوبارہ سوال کر رہا ہے صفائی اور طہارت میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے، تو ٹیچر کہتی ہیں طہارت کا مطلب ہے پاکیزگی، صاف ہونے میں اور پاک ہونے میں بڑا فرق ہے. ہر صاف چیز پاک بھی ہو یہ ضروری نہیں. صاف ستھرا تو ہر شخص ہو سکتا ہے. یہ بتائیں کیا غیر مسلم صاف ستھرے نہیں ہوتے؟ بالکل، وہ بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو بچے بھی یہ کہہ رہے ہیں جی ہاں وہ بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں. تو ٹیچر کیا کہتی ہیں لیکن غیر مسلم پاک نہیں ہو سکتے کیونکہ طہارت کے لیے ایمان ضروری ہے. پاک ہونے کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، جیسے وضو اور غسل وغیرہ. ایک اور اسٹوڈنٹ ہے یہاں پہ کاشف پوچھ رہے ہیں نجاست کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے جیسے چیپٹر میں مختلف سوالات آ رہے ہیں، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ایسے سوالات آ رہے ہوں گے، تو آپ نے ان سوالوں کو صرف پڑھنا ہے اور سننا نہیں ہے، اس
को समझें और इन्हें याद रखें। ठीक है, टीचर ने क्या जवाब दिया? हर तरह की गंदगी और नापाकी को नजास्त कहते हैं। नजास्त दो किस्म की होती है, नंबर 1 नजास्त हिक्मी, नंबर 2 नजास्त हकीकी। ठीक है, ये कैसी नजास्त है, कैसी गंदगी है, कैसी गलाजत है, आपने इससे पाक कैसे होना है, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। नजास्त हिक्मी क्या है? ये नजास्त हमें नज़र नहीं आती, जैसे बेवज़ू होना या बेगुसल होना। ठीक है, ये नज़र नहीं आती कि आपने वज़ू किया है कि नहीं, आपने गुस्ल किया है कि नहीं, अच्छी तरह से नहाए हैं कि नहीं। ठीक है, और नजास्त हकीकी क्या चीज़ है? ये नजास्त नज़र आती है, जैसे पेशाब, खून वगैरह, इनसे बचने का हमें हुक्म दिया गया है। बिल्कुल पेशाब की छींटों से बचने का हुक्म दिया गया है। ये कब्र में आपके लिए बाइस अज़ाब बनता है, तो आपने इस अज़ाब से बचना कैसे? आपने अपने पेशाब के छींटों से खुद को बचाना है। ठीक है, आपके पैरों पे या कपड़ों पे इसकी छींटें नहीं पड़नी चाहिए। अगर कोई इनसे खुद को नहीं बचाता तो कब्र में उसे अज़ाब दिया जाएगा। ठीक है, ये गंदगी जो है इससे आपने खुद को साफ रखना है और बचाना है। अगर ये हमारे जिस्म, लिबास या खाने पीने की चीज़ों में लग जाए तो इन्हें पाक करना ज़रूरी है। दानिश पूछते हैं नजास्त हकीकी पाक करने का क्या तरीका है? ठीक है, यानी खून वगैरह। टीचर क्या कहती हैं? सबसे पहले तो पाक पानी का इंतज़ाम करें, यानी आपने जिस पानी से उस गंदगी को साफ़ करना है वो पानी भी पाक होना चाहिए, उसमें कुछ गलाजत मौजूद ना हो। अगर बाल्टी में साफ़ पानी था और उसमें पेशाब वगैरह के छींटे चले गए तो ऐसा पानी भी नापाक है, इससे जिस्म या कपड़े पाक नहीं होते। इसलिए जब भी बाथरूम जाए तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि कहीं पानी नापाक ना हो जाए। खड़े खड़े पेशाब नहीं करना चाहिए, इससे नापाकी फैलती है, क्योंकि आप खड़े होकर पेशाब करते हैं तो उसकी छींटें और ज़्यादा दूर तक फैलती हैं। आप खड़े होकर नहाते हैं तो पानी और ज़्यादा दूर तक फैलता है, और अगर आप बाल्टी से नहा रहे हैं तो आपके खड़े होकर नहाने की वजह से छींटें बाल्टी में चली जाती हैं, लिहाजा आप उस पानी से पाक नहीं हो सकते। ठीक है, जिस्म पाक करने का तरीका। जिस्म के जिस हिस्से पर नापाकी लगी हो उसको अच्छी तरह पानी से धो लेने से जिस्म पाक हो जाता है। कपड़े पाक करने का तरीका। कपड़े को पानी से इतना धो लें कि उससे गंदगी की बू और रंग ख़त्म हो जाए। इस बात का ख्याल रखें कि कपड़े पर दोबारा से वो नापाक पानी न लगे। काशिफ पूछते हैं नजास्त हिक्मी दूर करने का तरीका भी समझा दें। तो नजास्त हिक्मी जो हमें बताई गई है ऊपर, यानी बेवज़ू होना और बेगुस्ल होना, तो ये नजास्त हिक्मी है। इसे कैसे दूर करेंगे? टीचर बताती हैं वज़ू और गुस्ल के ज़रिए नजास्त हिक्मी दूर की जाती है। वज़ू और गुस्ल का तरीका अच्छी तरह याद कर लें। ठीक है, अब इसमें एक मुकम्मल आपको तरीका बताया गया, फ़राइज़ बताए गए हैं। ठीक है, कि आपने फ़राइज़ पर भी तवज्जो देनी है और बाकी जो वज़ू में सुन्नत है वो भी आपने करना है। अच्छी तरीके से आपने इसको सीखना है। और आप यकीनन अब आप लोग क्लास 6 में हैं, तो आप लोगों को नमाज का तरीका, वज़ू का तरीका, नमाज बावक्त पढ़ना, बाजमात पढ़ना, ये सब आपने सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि इस पर अमल करना है। अब आपने ये काम जो है शुरू कर देना है। ठीक है, आपको वज़ू के फ़राइज़ बताए गए हैं। नंबर 1, 3 बार पूरा चेहरा धोना। ठीक है, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक और पेशानी के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक आपने चेहरा 3 मरतबा धोना है। ठीक है, 3 बार कोहनियों समेत हाथों को, दोनों हाथों को धोना। ठीक है, कोहनियों की जो हड्डियाँ होती हैं वहाँ तक आपने, उन हड्डियों समेत आपने दोनों हाथ धोने। ठीक है, कोहनी इसे कहते हैं, यहाँ तक नहीं बल्कि पूरा यहाँ तक आपने इन हड्डियों तक इसे धोना है। नंबर 3, चौथाई सर का मसा। ठीक है, आपने अपनी उंगलियां जोड़कर पेशानी के बालों से लेकर इस तरह से सर पे फेरना है। ठीक है, यानी अगर सर के 4 हिस्से कर दिए जाए तो 1/4 यानी एक हिस्से पर आपने वो उंगलियां लाजमी फेरनी है। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत धोना। आपकी एड़ी के साथ आपकी जो यहाँ टखने होते हैं, जो हड्डियाँ बाहर आती हैं, उन हड्डियों समेत आपने पाँव 3 मरतबा धोने हैं, दोनों पाँव। ठीक है, पहले दायां फिर बायां।
تو اس طریقے سے یہ آپ کو وضو کے فرائض بتائے گئے ہیں۔ آپ کو یہاں پیشاب کی چیٹوں کے متعلق ایک خوبصورت بات بتائی گئی ہے، حدیث بتائی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے کہ وہ قبروں کے قریب رک کر دو قبروں کے قریب رک کر فرمایا ان قبر والوں کو شدید عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہیں بچاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جھوٹ تو نہیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا ان باتوں کو صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ آپ نے انہیں یاد رکھنا ہے اور آپ نے بھی اس پر عمل کرنا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو بچانا ہے۔ وضو کا طریقہ تفصیلی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے وضو کی نیت کرنا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے فجر کی نماز کے لیے وضو کی نیت کی ہے یا آپ نے تلاوت کے لیے وضو کی ہے، تو آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ نے وضو کرنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھو لیں، ٹھیک ہے، کلائیوں تک۔ یہ جو آپ کے یہ والا جو جوڑ ہے یہاں تک، یہاں بھی ایک ہڈی ہے، اس ہڈی تک آپ نے اس کلائی کو دھونا ہے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ۔ پھر مسواک سے اچھی طرح دانت صاف کریں، 3 بار کلی کریں۔ کلی کرتے وقت اپنا منہ اوپر کر کے پانی حلق تک لے جائیں، اسے غرغرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ حلق تک آپ کا جو منہ ہے وہ صاف ہو جائے۔ روزہ ہو تو غرغرہ نہ کریں کیونکہ اس سے روزہ مکروہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے روزہ نہیں توڑنا، مکروہ نہیں کرنا، خراب نہیں کرنا۔ جب روزہ ہم رکھتے ہیں یعنی سحری کے وقت جب ہم روزہ بند کرتے ہیں، سحری بند کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں غرغرہ کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا جو روزہ ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے ہم اسے رکھ سکیں اور اس کا ہمیں پورا ثواب حاصل ہو۔ لہٰذا جب ہم نے اس کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں تو ہمیں دن بھر غرغرہ نہیں کرنا۔ 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں، الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں، اس کے بعد چہرہ دھوئیں، ٹھیک ہے، یہاں آپ کو بتا دیا گیا الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی، آپ نے الٹے ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے، باقی انگلیوں سے نہیں بلکہ صرف چھوٹی انگلیوں سے آپ نے ناک صاف کرنی ہے۔ اس کے بعد چہرہ دھوئیں، اس میں آپ کو پورا بتایا گیا پیشانی کے اوپر بالوں کے کنارے سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور چوڑائی میں ایک کان کے کنارے سے دوسرے کان کے کنارے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھوئیں، ہاتھوں کو گیلا کر کے سر کے اگلے حصے پر رکھیں، پھر پیچھے کی طرف لے جا کر سر کا مسح کریں۔ دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھوئیں۔ یہ آپ کو مکمل وضو کا طریقہ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو غسل کا طریقہ بھی اس میں بتایا گیا ہے۔ غسل کے فرائض سب سے پہلے پڑھ لیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، غسل کے 3 فرائض ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پورے بدن پر پانی بہانا یعنی آپ اچھی طریقے سے پاک ہو گئے، آپ نے منہ بھی دھو لیا، آپ نے ناک بھی صاف کر لی اور پھر پورا سر سے پاؤں تک آپ نہا لیے، لہٰذا آپ کا غسل مکمل ہو گیا۔ تو غسل کا طریقہ دیکھیں، سب سے پہلے دونوں ہاتھ اچھی طرح دھو لیں، اگر جسم پر کہیں کوئی نجاست لگی ہو تو اسے پہلے دھو لیں، ٹھیک ہے۔ وضو کریں، وضو کرتے ہوئے اچھی طرح کلی کریں، روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کریں اور ناک میں پانی چڑھا کر خوب اچھی طرح ناک صاف کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہاں یہ پوائنٹ نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ناک صاف کیا آپ نے اچھی طریقے سے۔ اس کے بعد آپ نے سر سے پاؤں تک پورے بدن پر خوب اچھی طرح پانی بہانا ہے۔ اگر بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، جیسے کہ وضو میں اگر آپ نے ٹھیک سے کہنیاں نہیں دھوئی، ٹھیک سے چہرہ نہیں دھویا، پاؤں نہیں دھوئے تو آپ کا وضو نامکمل ہے۔ اسی طریقے سے غسل میں بھی اگر کوئی جگہ آپ کے جسم کی خشک رہ گئی تو آپ کا غسل نامکمل ہے۔ جسم کے جو حصے چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان پر بھی پانی بہائیں، جیسے بغلیں، ران، گھٹنوں کے جوڑ اور ناپ وغیرہ۔ اگر جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہے جس کی وجہ سے پانی بدن کے اس حصے پر نہ پہنچ سکے تو پہلے اسے صاف کر لیں، جیسے نیل پالش وغیرہ۔ نہانے کے بعد صاف تولیے سے بدن خشک کر لیں، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا تولیہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا تولیہ پاک نہیں ہے اور آپ نے اسے اپنے جسم پر لگایا تو اس کا مطلب آپ کا غسل بیکار رہا، آپ نے پھر سے
خود کو ناپاک کر لیا. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ نے وضو کرنا ہے, غسل کرنا ہے اور خود کو پاک صاف رکھنا ہے. یہ چیپٹر آپ نے کمپلیٹ کر لیا. ٹھیک ہے, یہاں تک ہمارا سبق نمبر 3 مکمل ہو گیا اور آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہے. یقیناً آپ نے اب اس کی 1 سے 2 مرتبہ خود ریڈنگ کرنی ہے اور اسے اچھی طریقے سے دوبارہ سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں اس کی مشق میں ہمیں کیا دیا گیا ہے. سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ نے اس کا عنوان تحریر کرنا ہے, یعنی سبق نمبر 3 لکھیں اور ٹائٹل بنائیں طہارت. اس کے بعد ایک صفحہ خوشخطی کرنی ہے. آپ کے پاس سوالات ہیں, ٹوٹل سوال ہیں آپ کے پاس 8. اس سبق کے 8 کے 8 سوال آپ نے ہیڈنگ وائز کرنے ہیں. انتخابی سوالات وہی طریقہ کار ہے, آپ نے اس کے آپشن نیچے والی لائن میں لکھنے ہیں, صحیح غلط تحریر کرنے. اس کے بعد ہے آپ کے پاس بیمار دل, اور یہ کیا ہے ہمارا نوٹ. اسلامیات میں آپ کو اس اسائنمنٹ میں نوٹ دیا گیا ہے اور اس میں آپ کو نوٹ اس ٹاپک پر دیا گیا ہے بیمار دل. تو بیمار دل کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ بیمار دل کیا چیز ہے. وہ نہیں کہ آپ کا دل جو ہے اسے کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو اس لیے وہ بیمار کہہ رہے ہیں, نہیں. ہم اسے پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, یا آپ کی بک میں بھی یہ چیپٹر موجود ہوگا, آپ نے اسے بھی اچھی طریقے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ مزید اس حوالے سے آپ کو وضاحت مل جائے. تو ہم پہلے اس نوٹ کو پڑھتے ہیں. بیماریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں, جسمانی بیماری اور روحانی بیماری. ٹھیک ہے, جسمانی بیماری میں آپ کے دل کو کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن روحانی بیماری کے حوالے سے ہم یقیناً اس بارے میں پڑھیں گے. ہمیں کیا بتایا گیا ہے, جسمانی بیماری ہمارے جسم کو بیمار کر دیتی ہے اور ہمیں ہمارے کاموں سے روک دیتی ہے. انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے بلکہ انسان میں روح بھی موجود ہوتی ہے. یہ جب نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے. روح ہمارے جسم میں چھپے ہوئے کو باطن کہتے ہیں, جو نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, انسان کا باطن بھی بیمار ہو سکتا ہے. بالکل, جب باطن آپ کا بیمار ہو جاتا ہے, جب باطن بیمار ہو جائے تو انسان نیک کاموں سے رک جاتا ہے. یعنی آپ کے باطن میں شیطان ظاہر ہو جائے. ٹھیک ہے, شیطانی وسوسے آنے لگ جائیں, آپ غلط کام کرنے لگ جائیں, تو پھر انسان نیک کاموں سے رک جاتا ہے. باطن گناہوں سے بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ زیادہ گناہ کرنے لگ جاتے ہیں. گناہ کرنے, مثلاً نماز چھوڑنے, آپ سستی کر رہے ہیں, کاہلی کر رہے ہیں, فجر کی نہیں پڑھی آپ سوتے رہے, آپ نے ظہر کی نہیں پڑھی آپ تھکے ہوئے تھے, آپ نے عصر کی نہیں پڑھی آپ کھیل رہے ہیں, ٹیوشن گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آپ نے ہر نماز چھوڑ دی. کوئی نہ کوئی بہانہ آپ نے ڈھونڈا, کوئی نہ کوئی وجہ آپ کو مل گئی اور آپ نے سستی کی اور نماز چھوڑ دی. جھوٹ بول لیں. اب اگر کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ نماز کیوں چھوڑ دی آپ نے, تو آپ یقیناً جھوٹ بولیں گے, وجہ بتائیں گے. صرف نماز کے حوالے سے نہیں, دوسرے دنیاوی کاموں کے حوالے سے بھی, دوسری باتوں کے حوالے سے بھی آپ جھوٹ بولتے ہیں. اور دھوکہ دینے سے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی آپ غلط کام کر رہے ہیں اور آپ کے دل پر کیا ہوا, ایک سیاہ یعنی کالا دھبا یعنی کوئی نشان لگ گیا, اور پھر بار بار گناہ کرنے سے یہ دھبا بڑا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اگر آپ کو نماز پڑھنے میں سکون ملتا ہے, نیکی کے کام اور لوگوں کی مدد کرنے میں مزہ آتا ہے, جبکہ گناہ کرنے سے دل بجھ جاتا ہے یا گھبراہٹ ہوتی ہے. مثلا نماز چھوڑنے اور جھوٹ بولنے سے دل میں افسوس اور ملال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اچھا نہیں لگتا, تو بس سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں ایمان کی چمک باقی ہے. ابھی وہ سیاہ اتنا بڑا نہیں ہوا کہ پورے دل میں ہی خدا نخواستہ سیاہ ہو جائے. یعنی ابھی صرف دھبا لگا ہے آپ کے دل پر, پورے دل کو اس دھبے نے کور نہیں کیا ہے, پورا دل بلیک نہیں ہوا ہے. تو آپ کو جو ہے غلط کاموں پر افسوس اور شرمندگی تو ہوگی, یقیناً آپ کو دکھ ہوگا کہ آپ نے اس موقع پر جھوٹ بولا, یا آپ نے فجر کی نماز کیسے چھوڑ دی, ظہر کی کیسے چھوڑ دی. تو اس وجہ سے اگر آپ کے دل میں یہ احساس باقی ہے تو اس کا مطلب آپ کا دل ابھی ایمان میں, آپ کے دل میں ابھی تھوڑا سا ایمان موجود ہے. آپ کو فوراً توبہ استغفار کر کے نیکیوں اور اچھی باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے.
ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش، روزانہ قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت اور نماز با جماعت پڑھنے سے آپ کا دل بہت جلد دوبارہ شیشے کی طرح چمکنے لگے گا۔ پھر آپ کو چھوٹی سی برائی بھی بہت بڑی لگے گی اور آپ اس سے خود کو بچائیں گے۔ آپ کے دل کو تکلیف ہوگی جب آپ کسی وجہ سے یا مجبوراً کوئی ایسا غلط کام کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کرنا نہیں چاہتے لیکن وہ برائی ہو جائے آپ سے، تو آپ کو اس پر بہت زیادہ افسوس ہوگا اور آپ خود کو اس سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کرنے سے مراد دنیا، یعنی جس دل پر نصیحت اثر نہ کرے، زندہ ہو جاتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ موت کو یاد کریں کہ ایک دن آپ نے مر جانا ہے، یہ دنیا ختم ہونی ہے، سبھی باری باری اس دنیا سے جاتے ہیں، کوئی جلدی چلا جاتا ہے تو کوئی دیر سے، تو اس طرح موت کو یاد رکھنے سے آپ کے دل میں خوف ہوگا اور آپ برائیوں سے خود کو بچائیں گے کہ آپ دنیا میں کس لیے آئے ہیں، کہ آپ اپنے ساتھ اچھے اور نیک اعمال لے کر جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کوئی نیک کام کریں گے تو آپ کے پاس نیک عمل ہوگا، لہٰذا موت کو یاد رکھیں اور برائیوں سے خود کو بچائیں۔ استغفار یعنی توبہ کی مثال ربڑ جیسی ہے جو پہلے سے لکھے ہوئے غلط جملے کو مٹانے کے کام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی غلط کام کیا اور وہ فرشتوں نے تحریر کر دیا ہے، لکھ لیا ہے، تو آپ اگر توبہ کرتے ہیں تو وہ مٹ جاتا ہے، فرشتے اسے مٹا دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس گناہ سے توبہ کر لی اور آئندہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو توبہ بھی جو کرنی ہے آپ نے وہ دل سے کرنی ہے تاکہ آئندہ آپ خود کو بچائیں۔ استغفار گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے کہ وہ ہوئے ہیں ہی نہیں، جو ہوئے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہی آئے گا، آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے۔ آپ کے گناہ جو ہیں جیسے کبھی آپ نے کیے ہی نہیں۔ استغفار آپ کے گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے، مگر اس کے لیے ہمیں جلدی کرنا چاہیے، یعنی جیسے ہی منہ سے گندی بات یا جھوٹ نکلے فوراً استغفار کر لیں اور چھوٹ جانے والی نماز فوراً پڑھ لیں تاکہ نامہ اعمال صاف ستھرے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا نامہ اعمال میں جو ہے کوئی گناہ نہ بچے، اور آپ نے استغفار کرنا ہے تاکہ آپ کے گناہوں کو اسی وقت مٹا دیا جائے۔ یقیناً آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ بیمار دل کے حوالے سے آپ نے اسے پڑھا، اسے سمجھا، آپ کو اس کی وضاحت مزید آپ کی کتاب میں مل جائے گی۔ چیپٹر آپ کے پاس ہے کتاب میں، تو آپ نے اسے مزید پڑھنا ہے تاکہ وضاحت کے ساتھ آپ اس ٹاپک کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ یقیناً آپ کو یہ اسائنمنٹ اور چیپٹر نمبر 3 طہارت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ چکا ہے۔ نہ سمجھ میں آئے دوبارہ ویڈیو دیکھیں، دوبارہ سمجھیں، چیپٹر خود بار بار ریڈ کریں، سمجھیں، پڑھیں اور کام صفائی سے کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، تو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے اور اسی کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، یعنی جو غسل کا طریقہ اور وضو کا طریقہ آپ کو اس میں بتایا گیا ہے، آپ نے سیم اسی طرح سے وضو اور غسل کرنا ہے اور خود کو پاک رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کاموں کی توفیق دے، ٹھیک ہے، اور صرف پڑھائی کی حد تک اس کو محدود نہ رکھیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔